ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا دن بڑی برکت والا دن ہے، رمضان المبارک کی 17 تاریخ اسلام کی فتح اور کفر کی شکست کا دن ہے۔ صوفیاء کرام نے سال میں 19 دنوں میں عبادت کے مستحب ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ان سال کے 355 دنوں میں سے ایک رمضان المبارک کی 17 تاریخ کا دن بھی ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادتوں کی مقبولیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آج کا دن ہمیں اصحاب بدر کی یاد میں گزارنا ہے اور اپنے اپنے طور پر بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کے نام پر ایصال ثواب کرنا ہے، اور خاص طور سے ان کے ناموں کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ان کے ناموں کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ ابھی مختصراً آج کے دن جو بدر کا واقعہ پیش آیا، میدان بدر میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ بدر ایک مشہور جگہ ہے جو مدینہ منورہ سے 4 منزل کے فاصلے پر ہے، یعنی تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے۔ بدر یہ ایک آدمی کا نام تھا، اسی کی نسبت سے اس جگہ کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ بدر کب پیش آیا؟ ہجرت کے دوسرے سال 12 رمضان المبارک کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا یہ اصحاب طالوت کی تعداد ہے۔ اس میدان میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، جنگی تیاری بھی بالکل نہیں تھی، اور مسلمانوں کے جو ہتھیار تھے وہ اتنے کم تھے کہ اگر کوئی آج اندازہ لگائے تو اس کو سمجھ میں بھی نہ آئے کہ مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور ادھر کفار کے پاس میں خوب لاؤ لشکر اور خوب سامان موجود تھا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تقریباً 1000 کافر مکہ سے روانہ ہوئے۔ ان کی حالت کیا تھی؟ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، بطرا وریا الناس ویصدون عن سبیل اللہ، اتراتے اور لوگوں کو دکھانے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے وہ لوگ روانہ ہوئے۔ ان کے پاس 200 گھوڑے تھے، 600 زیریں تھی، گانے بجانے والی لونڈیاں بھی ان کے ساتھ میں تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روانگی کا ارادہ کیا تو جو صحابہ کرام عمر میں کم تھے ان کو واپس بھیج دیا، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت اسامہ بن زید۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص کو بھی آپ نے واپس جانے کا حکم دیا تو وہ رونے لگے، تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ یعنی اس زمانے میں کم عمر کے صحابہ میں بھی یہ جذبہ ہوتا تھا کہ میں بھی اللہ کی راہ میں جا کر کے شہید ہو جاؤں، اور حضرت عمیر بن ابی وقاص 16 سال کے تھے، یہ بدر میں آئے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں 2 سیاہ جھنڈے تھے، ایک ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جس کا نام عقاب تھا۔ اس وقت حضرت علی کی عمر 20 سال کی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت ابن ام مکتوم کو نماز پڑھانے کے لیے خلیفہ مقرر کیا، اور آپ نے اپنی
زرا ذات الفضول کو زیبتن کیا، اپنی تلوار عضب نامی اپنے ہاتھ میں لی، اور لشکر کے پاس 70 اونٹ تھے جس پر باری باری صحابہ کرام سوار ہوتے تھے، اور ایک حضرت مقداد اور دوسرے تھے حضرت زبیر، یہ 2 صحابہ تھے جن کے پاس میں گھوڑے تھے، اور لوگوں نے 1 یا 2 دن بعد میں روزہ افطار کیا تھا۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے کیا کہا کہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا تھا آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، آپ لوگ لڑیے، ہم لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کہیں گے یا رسول اللہ، آپ چلیے، اللہ کی طرف سے برکت کی امید پر چلیے، آپ کو بشارت ہو، بلا شبہ اللہ نے مجھ سے ان دونوں گروہ یعنی قریش کے قافلے اور قریش کے لشکر میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا، اور پھر میرے آقا علیہ السلام روانہ ہوئے۔ جمعہ کی رات تھی، اس رات میں مسلمان سکون کی نیند سوئے۔ جنگ کے موقع پر جب ہتھیار کم ہو، دشمن کی تعداد زیادہ ہو تو نیند نہیں آتی ہے، لیکن یہ جو نیند آئی تھی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رحمت تھی، اور بارش بھی اتری جس سے مسلمانوں نے غسل کیا اور زمین کی ریت جم گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ حضرت سعد بن معاذ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو آپ کے لیے ہم ایک سائبان بنا دیں جس میں آپ تشریف فرما ہوں، یعنی خیمہ ٹائپ کا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت دی تو پھر میرے آقا علیہ السلام کے لیے سائبان بنا دیا گیا۔ آج اس سائبان کی جگہ میں مسجد عریش بنی ہوئی ہے، جو لوگ بدر کے میدان میں جاتے ہیں تو جو مسجد عریش بنی ہے بدر کے میدان میں، اسی جگہ پر میرے آقا علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس میں آئے تو اس کا مقابلہ کیا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے میدان جنگ میں پہلے ہی جا کر کے نشان لگا کے بتایا کہ انشاءاللہ یہ فلاں کافر مرے گا، یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ یہ قریش کا گروہ تکبر کے ساتھ آیا ہے، یہ تجھ سے جھگڑنے اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے، اے اللہ تو اپنی مدد کا وعدہ نازل فرما جو تو نے مجھ سے کیا تھا۔ اب جنگ شروع ہو گئی تو حضرت عمیر بن وہب جحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کی تعداد کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے واپس جا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم میرے خیال میں ان میں سے ہر شخص جب تک تم میں سے کسی کو قتل نہیں کر دیتا تب تک قتل نہیں ہوگا۔ یعنی اس نے آ کر کے بتایا کافروں کو کہ تم جن سے لڑنے آئے ہو وہ بھاگنے والے نہیں ہیں، وہ ڈٹ کر کے مقابلہ کرنے والے ہیں۔ پھر قریش نے ابو سلمہ جشمی کو بھیجا، انہوں نے بھی آ کر کے کہا کہ میں نے کوئی بڑی تعداد بڑے ہتھیار اور لشکر تو نہیں دیکھا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو واپس جانے والے نہیں ہیں، واپس جانے والے نہیں ہیں، اور سر پہ کفر باندھ کر کے آئے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں کے اندر روب ڈال دیا، اور عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا اے قریش بلا شبہ اگر تم نے انہیں قتل بھی کر دیا تو تمہارے ہی تو رشتہ دار ہیں، تو ہم کو واپس چلے جانا چاہیے، لیکن ابو جہل نے جانے سے انکار کر دیا۔ اب جنگ کا میدان جب شروع ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صفیں سیدھی فرمائی، خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اما بعد، میں تمہیں اسی عمل کی ترغیب دلاتا ہوں جس کی ترغیب اللہ نے دی ہے، اور اس سے منع کرتا ہوں جس سے اللہ نے منع فرمایا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا اور فرمایا، قرآن کی آیت کریمہ پڑھ کے بتایا کہ ضرور تم سے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے جسے تم آج اپنی جان سے بیزار ہو۔ میرا آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام میدان جنگ میں اترے۔ کتنی بڑی بات ہے، کونین کے دولہ جو ساری کائنات کے آقا وہ خود ہتھیار لے کر کے میدان جنگ کے اندر لڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ مسلمانوں کو رغبت دیتے ہوئے فرمایا چلو بڑھو جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں سب آسمان اور زمین سما جائیں۔ اس وقت حضرت عمیر بن حمام کھجور کھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب جنت کی بشارت سنی تو کہا واہ واہ یا رسول اللہ، جنت کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے اندر آ جائیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، پھر میرے اور جنت کے درمیان فاصلہ ہی کیا رہ گیا؟ انہوں نے کہا، اور اتنا کہا اور لوگوں میں گھسے اور آپ شہید ہو گئے۔ یعنی فرمایا کہ اگر میں یہ کھجوریں کھانے تک بھی زندہ رہوں تو بہت لمبی زندگی ہے۔ آپ نے کھجوریں پھینک دی، تلوار لی، لڑنا شروع کیا اور شہید ہو گئے۔ پھر جنگ جب زیادہ ہونے لگی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے
ایک مٹھی کنکری اٹھا کر کے کافروں کی طرف پھینک دیا اور فرمایا تمہارے چہرے خراب ہو جائیں، اے اللہ ان کے دلوں میں روب ڈال دے، ان کے قدموں کو اکھاڑ دے۔ تمام کافروں کی آنکھوں میں مٹی کے سنگریزے پڑے، ان کے قدم اکھڑ گئے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے آیت کریمہ پڑھی سیہزم الجمع ویولون الدبر، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹے پھیر دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا بھاگنے کا وقت آ گیا۔ اور اس جنگ میں میرے آقا علیہ السلام کے کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ حضرت اوکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے کھجور کی شاخ دے کر کے ان کو کہا کہ اس سے لڑو، جب انہوں نے ہاتھ میں لیا تو بہترین تلوار بن گئی۔ حضرت خبیب بن عدی کی تلوار لگی، ان کا بازو کٹ کے لٹک گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا لعاب دین لگایا اور بازو کو واپس اس کی جگہ پہ رکھ دیا تو بازو ان کا جڑ گیا۔ حضرت قتادہ اور حضرت رفاع کی آنکھیں نکل کر کے جنگ میں بہہ گئی، نیچے آ گئی، تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے ان کی آنکھوں میں رکھ دیا اور بالکل صحیح ہو گئی۔ اور اسی طرح بے شمار اہم واقعات بدر کے میدان کے اندر پیش آئے، اور اس جنگ میں جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ ابو جہل کی موت ہے۔ اس امت کا فرعون ابو جہل اسی بدر کے میدان میں مارا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بدر کے دن میں جنگ میں کھڑا تھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا تو دو کم عمر کے لڑکے میرے پاس کھڑے تھے، ایک نے دوسرے سے رازداری کے انداز میں مجھ سے پوچھا کہ چچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جانتا ہوں، لیکن بھتیجے تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ کہنے لگے مجھے خبر ملی ابو جہل اللہ کے رسول علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اگر میں نے ابو جہل کو دیکھ لیا تو اس کا جسم میں دو ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا، تو جب تک میں اس کو مار نہیں دوں گا میں مروں گا نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ابھی ایک بچے نے یہ بات میرے کان میں پوچھی، دوسرا بچہ بھی وہی بات پوچھنے لگا، یعنی میرے آقا کی دیوانگی بچوں پر ایسی طاری تھی کہ بچے بھی جو ہے وہ دشمن رسول سے اتنی نفرت کرتے تھے۔ اب اس کے بعد میں جب میں نے ابو جہل کا پتہ ان بچوں کو بتایا، دونوں اس پر جھپٹ پڑے اور ابو جہل کو مار مار کے ٹھنڈا کر دیا۔ یہ انصاری نو عمر شہزادے، ان کا نام ہے حضرت معاذ بن عمرو اور حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ابو جہل کے پاس جب میں بدر کے میدان میں پہنچا تو مرا ہوا پڑا تھا اور تھوڑی سی سانسیں باقی رہ گئی تھی، میں نے اس کا سر کاٹ کر کے الگ کیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا سر لے جا کر کے دیا۔ اسی طرح نضر بن حارث بھی اس غزوے میں مارا گیا، امیہ بھی اسی غزوے کے اندر حضرت بلال کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ جب بدر کے اندر فتح ہوئی، یہ چونکہ بڑا اہم معاملہ تھا، صحابہ کرام جنگ کر رہے تھے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیمے میں دعا کر رہے تھے اللہ اگر آج تیری مدد نہ آئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی، اور آپ پر ایسی کیفیت طاری تھی میرے آقا علیہ السلام پر کہ آپ کی چادر مبارک بار بار شانے سے نیچے گر جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے، آپ کی چادر کو اپنے آپ کے شانے پہ رکھ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی مدد آ ہی جاتی ہے بس۔ اور جب اللہ نے فتح عطا فرمائی، نجاشی کے بادشاہ حضرت حما کو جب پتا چلا تو انہوں نے حضرت جعفر بن ابو طالب اور دوسرے مسلمانوں کو اپنے پاس بلایا، اپنا پرانا لباس پہن کر کے زمین پر آیا۔ جب حضرت جعفر دوسرے مسلمان آئے تو اس نے نجاشی نے ان کو اس واقعے کی خبر دی اور کہا بے شک ہم کو یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پہنچی تھی کہ اللہ کے بندوں پر حق ہے کہ جب اللہ ان کو کوئی نعمت دے تو ان کو جھکنا چاہیے۔ تو اتنا بڑا بادشاہ ہو کر کے زمین پر آ گیا کہ اللہ نے آج مسلمانوں کو فتح دی ہے تو آج ہمارے لیے جھکنے کا موقع ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ جب ان کو نعمتیں دیتا ہے تو غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن بزرگوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ، اللہ جب ان کو کوئی منصب عہدہ اور کوئی فتح دیتا ہے تو اور زیادہ جھکتے ہیں، اللہ تو نے دیا ہے تیری عطا ہے۔ اس بدر کے میدان میں کل 14 افراد شہید ہوئے، 6 حضرات مہاجرین میں سے تھے، ان کا نام یہ ہے، یہ نام میں اس لیے میں بتا رہا ہوں آج آپ عصر کے وقت میں افطاری کے وقت میں جب فاتحہ کریں تو ان کا نام لے کر ان کے نام سے فاتحہ خوانی کروائیں، تمام بدری صحابہ کے نام سے فاتحہ کریں، حضرت عبیدہ بن حارث، عمیر بن ابو وقاص، عمیر بن عبد عمرو، عاقل بن بکیر، حضرت عمر بن خطاب کے غلام معجا، حضرت صفوان بن وہب، یہ 6 حضرات مہاجرین میں سے تھے اور 8 لوگ انصار مدینے کے لوگ شہید ہوئے تھے، ان کے نام ہیں سعد بن خیسمہ، مبشر بن عبد المنذر اور حضرت عمیر بن حمام، یزید بن حارث، رافع بن
मुअल्ला, हारिसा बिन सुराका, औ बिन हारिस, मुआविज बिन हारिस। ये वो अजमत वाले सहाबा हैं जिन्होंने बद्र के अंदर शहादत पाई थी। ग़ज़वा बद्र में सहाबा किराम के साथ में फरिश्तों ने भी शिरकत की थी। उनकी तादाद 3000 थी, बाद में 5000 सहाबा हो गए थे। आज भी जो बद्र में जाते हैं तो जिस पहाड़ी पर फरिश्ते उतरे थे, आप देखते हैं कि वो जबल मलाइका वहां पर आज भी मौजूद है। शैतान भी उस दिन आया था काफिरों की मदद करने के लिए, लेकिन जब फरिश्तों को देखा ना तो भागने लगा। काफिरों ने रोका, अरे तू तो हमारी मदद के लिए आया था सुराका बिन मालिक की शक्ल में, तो भाग क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो, क्योंकि शैतान ने फरिश्तों को देख लिया था। अब वो फरिश्तों को जब देखा तो उसके लिए भागने के अलावा कोई चारा भी बाकी नहीं रह गया। तो बदरी सहाबा जिनका जिक्र अभी हुआ, इनकी फजीलतें बेशुमार है। इनके वसीले से दुआएं कबूल होती हैं। मैंने रिवायतों में पढ़ा है बहुत सारे अल्लाह के वली इनका नाम लेते लेते वली बन गए। बहुत सारे बीमारों ने इनके नाम की बरकत से शिफा पाई। और अगर इनका वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए, ए अल्लाह मुझे बदरी सहाबा के वसीले से शिफा अता फरमा, मेरी जरूरतों को पूरा फरमा, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। एक आरिफ है, वो कहते हैं कि मैंने जिस बीमार के सर पर हाथ रखकर खुलूस नीयत के साथ बदरी सहाबा का नाम लेकर के पढ़ दिया, अल्लाह ने उसको शिफा अता फरमा दी। और अगर किसी का मौत का वक्त आ गया और जान निकलने में बड़ी तकलीफ हो रही है, तो उस वक्त अगर इन सहाबा का नाम लिया जाए तो जान आसानी से निकलती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने अहले बद्र के नाम पढ़ने और लिखने का तजर्बा किया तो अल्लाह ने मेरी मुरादों को पूरा फरमा दिया। और हजरत जाफर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मुझे मेरे वालिद साहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा से मोहब्बत करने के लिए कहा और कहा, बेटा उनके जिक्र के वक्त दुआ कबूल होती है, और जब बंदा उनका जिक्र करता है और जब उनके नामों के वसीले से दुआ करता है, अल्लाह रहमत नाजिल करता है, बरकतें उतारता है, बख्शिश और रिजा देता है। और जो रोजाना इनका नाम लेकर के दुआ करे, अल्लाह ताला उसकी तमाम जरूरतों को पूरा कर देता है। और उनका नाम लेने का तरीका यही है कि जो भी इनका नाम ले तो पहले सैयदना लगाए और फिर बाद में आखिर में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह करके जिक्र करे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, इन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप बदरी सहाबा को कैसा शुमार करते हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, मुसलमानों में सबसे अफजल है, या ऐसा ही कुछ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो फरिश्ते बद्र में गए थे, हम उन सहाबा, उन बदरी, उन फरिश्तों को, बद्र में शामिल होने वालों को अफजल शुमार करते हैं। यानी जो फरिश्ते बद्र में आए, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी बड़ी फजीलत अता फरमाता है। और असहाब बद्र का मामला यह है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खबर दे दी, अल्लाह ने इनके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया और अल्लाह ने इनको जन्नत की बशारत अता फरमा दी। और हजरत हातिब बिन अबी बलता के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर से कहा था, उमर इन्नहु कद शहीद बदरन, ये बद्र में शरीक हुए थे। वमा युदरीका, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, लअल्लल्लाह इत्तला अला अहले बद्र, अल्लाह ने बद्र वालों पर तवज्जो फरमाई और इरशाद फरमाया, ए मलू, ए बद्र वालों, जो चाहो करो, माशे तुम जो चाहो करो, फकद वजबत लकुमुल जन्नह, तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो गई है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सुना ना तो हजरत उमर की आंखों से आंसू आने लग गए। इसका ये मतलब नहीं कि बदरी सहाबा के लिए गुनाह करना जायज हो गया, ये मतलब नहीं, बल्कि अल्लाह ने उनको गुनाहों से बचा लिया। और अगर उनसे गलती से गुनाह हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें पाक साफ फरमा देता है। मैंने पिछले साल भी बदरी सहाबा के वसीले से कितनी दुआएं कबूल होती हैं, बहुत सारे वाकयात बताए थे। आज एक वाकया मैं इस सिलसिले में आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पता चले कि इन सहाबा का नाम लेने से कितनी बरकत होती है। हजरत ज़ैद बिन आकिल कहते हैं कि मगरिब की तरफ जाने वाला एक जंगल बड़ा खतरनाक था, चोर भी थे, खतरनाक दरिंदे भी थे, जो जाता था वापिस नहीं आता था, इसलिए लोग उधर जाते ही नहीं थे। लोग अकेले गए, वापिस नहीं आए। कई लोगों का हुजूम बना करके गए, वो भी वापिस नहीं आए। अगर कोई उस जंगल से आ जाता था तो लोग ताज्जुब से देखते थे कि ये कैसे बच के आ गया। कहते हैं कि हम लोग बैठे हुए थे तो रास्ते से एक आदमी सामने से तिजारत का माल लेकर के आता हुआ नजर आया और उसके साथ में गुलाम था और वो कुछ पढ़ते हुए आ रहा था। तो ये कहते हैं कि जब देखा तो जल्दी से उसके पास में गए और पीछे नजर दौड़ाई कि पीछे कोई लश्कर तो नहीं है। देखा तो कोई लश्कर है ही नहीं। तो कहते मेरे वालिद साहब ने कहा, सुभान अल्लाह, तना
پناہ ہو مال تجارت لے کر کے آ گئے اور تم کو نہ چوروں نے کچھ کہا نہ درندوں نے تمہارا کچھ بگاڑا، تو انہوں نے جواب میں کیا دیا؟ یہ ہے بدری صحابہ کی برکت۔ انہوں نے جواب میں دیا میں اکیلا کہاں آیا ہوں، میرے ساتھ تو پورا لشکر ہے، میرے ساتھ میں وہ لشکر آیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں دشمن کے ساتھ میں گیا تھا، دشمن سے مقابلے کے لیے گیا تھا، جنگ لڑی تھی، اللہ نے ان کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ کہا کہاں تمہارا لشکر ہے، تم کون سی لشکر کی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ اصحاب بدر کی میں بات کر رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ کسی چور سے ڈرتا ہوں نہ درندے سے، کیونکہ میں اصحاب بدر کا نام لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا صحیح صحیح بتاؤ پورا واقعہ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ آنے والے نے کہا اصل میں ڈاکوؤں کا سردار تھا، لوگوں کو لوٹا کرتا تھا، ایک مرتبہ میں نے قافلہ لوٹا اور جب کئی لوگوں کو میں نے قتل بھی کر دیا تو ایک صاحب کے پاس میں جب گیا تو میں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ مال دے دو نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے ساتھ میں بدری صحابہ ہیں۔ کہا کہ میں کسی بدری صحابہ کو نہیں جانتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جو ہی اس نے بدری صحابہ کا نام لینا شروع کیا مجھ پر خوف طاری ہوا، تلواروں کی آوازیں آنے لگی اور ایسا لگنے جیسے ہمارے اوپر حملہ ہو گیا۔ تو فوراً میں اس کے پاس گیا، میں نے معافی مانگی، اس کا مال میں نے اس کو واپس کیا اور اس دن میں نے برے کاموں سے توبہ کر لی۔ اس دن کے بعد سے لے کے آج تک مجھے جب بھی کوئی کام پڑتا ہے میں بدری صحابہ کا نام لے لیتا ہوں تو میرا کام بن جاتا ہے۔ تو اتنے بڑے جنگل سے جو میں نکل کر کے آیا ہوں ایسے ہی نہیں نکل کے آیا ہوں، میں نے بدری صحابہ کا نام لیا، نہ مجھے چوروں ڈاکوؤں نے کچھ بگاڑا اور نہ درندوں نے میرا کچھ بگاڑا۔ الحمدللہ میرے راستے سے ساری مشکلیں دور ہو گئی اور میرا سفر آسان ہو گیا۔ تو فرمایا گیا کوئی بھی مشکل وقت آ جائے بدری صحابہ کے وسیلے سے دعا کی جائے، ان کا نام لکھ کر کے اپنے گھروں میں لٹکایا جائے۔ اب ان صحابہ کا نام کہاں پہ ملے گا؟ تو آج کل تو نیٹ پہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، پھر بھی جماعت رضائے مصطفیٰ کلہ کے چینل پہ میں نے آج ان تمام بدری صحابہ کا نام ڈلوا دیا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد یا ابھی آپ بیٹھے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان تمام صحابہ کا نام لیں۔ ایک اندازے کے مطابق آدھا گھنٹہ لگے گا، 313 صحابہ ہیں، ان کا نام لیں گے تو آدھا گھنٹہ لگے گا، آدھے گھنٹے میں آپ نام لے لیں گے اور اس کے بعد میں دعا کریں، انشاءاللہ بڑی روحانیت ملے گی اور جو آپ کے کام رکے ہوئے انشاءاللہ ان کی برکت سے سارے کام بنیں گے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان بدری صحابہ کے وسیلے سے دعا کریں۔ تو اول و آخر درود شریف پڑھ لیں، ایک بار الحمد شریف پڑھ لیں اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه الكرام ابنه الكريم وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین۔ مولا قدوس ہم نے جو بھی درود پاک اور قل شریف کا ورد کیا اللہ ان کا ثواب تیرے محبوب اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں نظر مولا قبول فرما۔ جملہ انبیاء کرام مرسلین نظام ملائکہ مقربین اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما۔ بالخصوص تمام صحابہ کرام عشرہ مبشرہ اور اصحاب بدر کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ اے اللہ شہداء بدر کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما، شہداء بدر کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تمام بدری صحابہ کی بارگاہوں میں مولا اس کا ثواب ہم نظر کرتے مولا اسے قبول فرما لے۔ تمام صحابہ کرام صحابیات ازواج مطہرات بناتے طیبات اولاد امجاد اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ سیدنا سرکار غوث آدم دستگیر امام اعظم سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اعلی حضرت مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے موجود ہیں قیامت تک آنے والے اللہ سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوبین کا واسطہ تیرے محبوب اکرم کا صدقہ بدر میں شہید ہونے والے اور شریک ہونے والے تمام صحابہ کا صدقہ اے اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قرضوں کی ادائیگی کا سامان پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کو اچھے رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ ان بدری صحابہ کے صدقے میں ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت کا نزول فرما، آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے اندر امن و سکون کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں ہمارے قبرستان ہمارے مقابر و مساجد ہماری خانقاہ اور تمام کی جان مال عزت آبرو ایمان عقیدہ اور عمل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس طرح تو نے بدری صحابہ کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اللہ
اللہ اسی طرح آج کے اس کفر کے دور میں العالمین بدری صحابہ کے صدقے میں مسلمانوں کو عروج عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو ترقی عطا فرما، اے اللہ سب کی حفاظت کا سامان پیدا فرما، عالم اسلام میں مسلمانوں کی خیر فرما، اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں بدری صحابہ کے صدقے میں تمام کی دلی اور جو بھی نیک جائز تمنا ہے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، اے اللہ اس بستی پر اپنی خاص برکتوں کا نزول فرما، یہاں پہ رہنے والے بڑے بوڑھے جوان بچے مائیں بہنیں اے اللہ تمام سنی مسلمانوں کو شاد و آباد فرما، اے اللہ سب کو خوشحالی عطا فرما، سب کو آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سب کے دلوں میں تیرے محبوب کے صحابہ کا پیار عطا فرما، ہر طرح کے گمراہوں بد مذہبوں وہابیہ دیابنا سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.